القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہاں سے کتاب مبادئ الاصول کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور حسب دستور مصنفین صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے. مشہور حدیث ہے، کل امر زبال لم یبدأ ببسم اللہ، اور بعض طرق کے اندر آیا ہے بحمد اللہ فهو اخطأ وابتر، یعنی کوئی بھی عظیم الشان کام، بڑے کام کا آغاز بسم اللہ سے اور اللہ کی تعریف سے نہ کیا جائے تو اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے. ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اور درود و سلام ہو رسولوں کے سردار پر، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور ان کے تمام آل پر اور اصحاب پر. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا ہے. یہ کتاب کا جو پہلا سبق ہے، اس میں باقاعدہ طور پر اس فن کی یعنی اصول فقہ کی تعریف اور موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے تعریف کی ہے، فَأُصُولُ الْفِقْهِ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ عَنِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. کہہ رہے ہیں کہ اصول فقہ وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے جن کے ذریعے دلائل شرعیہ سے شریعت کے عملی احکام کے استنباط تک رسائی حاصل کی جا سکے. آگے آپ پڑھیں گے کہ دلائل شرعیہ جمہور کے نزدیک 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. یہاں آپ ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک تو عملی اور دوسرا ہے اصولی یعنی اعتقادی. احکام عملیہ کو احکام فرعیہ کہا جاتا ہے، اور جو اصولی احکام ہے اس کا دوسرا نام ہے اعتقادی. تو آپ موٹے طور پہ رکھیں کہ 2 قسم کے جو شریعت کے احکام ہیں جو بندوں پر لازم کیے گئے، جن کے بندے مکلف ہیں، وہ 2 قسم کے ہیں، ایک اصولی احکام ہے اور ایک فروعی احکام ہے. اصولی احکام یعنی اعتقادی احکام، ان میں قیاس کا دخل نہیں ہے، وہ صرف قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہوتے ہیں، اور بندوں پر ان احکام یعنی اعتقاد رکھنا لازم ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کی وحدانیت ہے، رسول کی رسالت ہے، قرآن کریم ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی عقل کا دخل نہیں ہے، کسی قیاس کا دخل نہیں ہے، اور ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے. تو
اصول فقہ میں وہ قواعد بحث آتے ہیں جن کے ذریعے جو دلائل شرعیہ ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، ان دلائل سے عملی احکام کا استنباط اور استخراج کیا جا سکے، فروعی احکام کا استنباط اور استخراج کیا جا سکے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اصول فقہ میں ان قواعد سے بحث کی جاتی ہے جس سے احکام عملیہ یعنی دلائل شرعیہ کو بنیاد بنا کر احکام عملیہ کا استنباط اور استخراج کیا جا سکے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جو احکام قرآن و حدیث میں واضح طور پر دیے گئے ہیں ان میں استنباط اور استخراج کی ضرورت نہیں۔ جو احکام واضح نہیں ہے ان میں استنباط کی ضرورت ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اجتہاد سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَالْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ۔ جو دلائل شرعیہ ہیں وہ چار ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ جو قیاس ہوتا ہے یہ مظہر ہوتا ہے، مثبت نہیں ہوتا۔ قیاس سے کسی مسائل کو باقاعدہ طور پر ثابت نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ قیاس یہ بتلاتا ہے کہ یہ احکام پہلے ثابت تھے لیکن ہماری نظروں سے چھپے ہوئے تھے، ہم نے قیاس کیا اور قواعد کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں، اور قیاس نے اس چھپے ہوئے حکم کو ظاہر کر دیا۔ وموضوعه الأدلة الشرعية من حيث إيصالها إلى الأحكام العملية، اور اس کا موضوع یعنی اصول فقہ جو موضوع ہے وہ دلائل شرعیہ ہے اس حیثیت سے کہ وہ احکام عملیہ تک پہنچانے والے ہوں۔ تو آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوگا یا آگے پڑھیں گے کہ فن کا موضوع، کسی فن کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذاتی عوارض سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے، اور ذاتی عوارض وہ ہے جو اس فن کو یا اس چیز کو بلا واسطہ عارض ہوتے ہیں۔ تو اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے ذریعے شریعت کے عملی احکام کا علم ہو سکے، یہ تھا اس کا موضوع۔ وغایتہ معرفۃ الاحکام العملیۃ من الادلۃ الشرعیۃ، کہہ رہے کہ اس کی غرض و غایت یعنی جو ہم فن پڑھیں گے اس فن کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، کہہ رہا معرفۃ الاحکام العملیۃ من الادلۃ الشرعیہ، دلائل شرعیہ سے احکام عملیہ یا احکام فرعیہ کی معرفت ہے، والتمکن من استنباطها منها، اور دلائل شرعیہ سے احکام عملیہ کے استنباط پر قادر ہوتا ہے۔ تو اب اس فن کو جب پڑھیں گے تو ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ جو دلائل شرعیہ ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ وغیرہ، اس سے آپ جو احکام عملیہ ہے، احکام فرعیہ ہے، اس کو جان پائیں گے آپ، اور اسی طرح جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا استنباط بھی کر سکیں گے اجتہاد کر کے۔ ولما كانت الأدلة الشرعية أربعة، اور جب کہ دلائل شرعیہ چار ہیں، وجب ان يبحث عنها، تو ضروری ہے کہ اس سے بحث کیا جائے، یعنی پہلے ہم دلائل شرعیہ جو چار ہیں اس کو ہم جان لیں، ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ ليعلم به طریق تخریج الاحکام، ليعلم به طریق تخریج الاحکام، تاکہ اس سے احکام کے تخریج کا طریقہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو جب ہم پہلے ان کو جانیں گے تبھی ان سے ہم مسائل کے استنباط کر سکیں۔